واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 59 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے دربار میں رادہ بھی حیران کھڑی تھی کہ سلطان ان کی قسمت کا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ترجمان کے ذریعے دونوں سے کہا کہ جا کر اپنے باپ کو کہہ دینا کہ بغیر لڑے قلعے ہمارے حوالے کر دینا۔ اگر ہم نے لڑ کر قلعے لیے تو ان دونوں کے باپوں کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ ناظرین، سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو ان کے شہروں کے قریب چھوڑ آؤ، کو عزت سے لے جاؤ اور ان کے گھوڑے اور خچر ان کے حوالے کر دو۔ ناظرین، لچھن اور رادہ دونوں سلطان کے چہرے پر ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ جب انہیں چلنے کا کہا گیا تو لچھن آگے بڑھا اور سلطان کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کر انہیں چوم لیا۔ ناظرین، رادہ بھی مہوے حیرت تھی۔ دونوں کو فوج کے 10-12 سپاہیوں کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ ایک پہلے کمانداروں میں ایک کماندار ساتھ گیا۔ ناظرین، بڑی لمبی مسافت کے بعد وہ رادہ کو منج کے قلعے سے کچھ دور اور لچھن کو قنوج سے کچھ دور چھوڑ کر واپس آ گئے۔ ناظرین، لچھن پال مایوسی اور شکست خوردگی کی حالت میں اپنے باپ راجیا پال کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اسے تمام گزرنے والی رویداد سنا دی۔ پھر لچھن نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کو صاف بتائے دیتا ہوں کہ غزنی کے سلطان سے آپ شکست کھا جائیں گے، آپ اسے شکست نہیں دے سکتے۔ پتا مہاراج، میں نے غزنی کے اس سلطان کی آنکھوں میں جادو کا سا اثر دیکھا ہے۔ اس کی فوج کے حاکم کسی اور ہی مٹی کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی فتح کا راز کچھ اور ہے۔ کون رادہ جیسی حسین خوبرو لڑکی کو اپنے دشمن کے بیٹے کو اس طرح رہا کرتا ہے؟ ناظرین، لچھن پال نے اپنے باپ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ راجیا پال پر سلطان کے متعلق سن کر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس نے اسی رات اپنا خزانہ قنوج سے دور پہاڑوں میں شفٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی رات سے خزانہ قلعے سے ایسے طریقے سے منتقل ہونا شروع ہو گیا کہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو سکا۔ ناظرین، رادہ جب اپنے پتا کو بتا رہی تھی کہ سلطان نے کس طرح اسے اور لچھن کو رہا کیا تو یہ سن کر حیران رہ گیا، تو وہ کافی زیادہ سوچ و بچار کے بعد بولا کہ راجپوت اپنی بے عزتی کا انتقام لیں گے۔ ناظرین، رادہ خاموش رہی، وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے اندر کی دنیا ایک طوفان کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ اسے جتنا مسلمانوں کے متعلق بتایا پڑھایا گیا تھا کہ مسلمان ظالم ہیں، لٹیرے ہیں، عورتوں کے شوقین ہیں، وہ ہندو عورتوں کو داشتائیں بنا لیتے ہیں، وہ سب کچھ غلط نکلا۔ ناظرین، اس کے دل سے مسلمانوں کے خلاف بھری ہوئی نفرت نکل چکی تھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کا اصلی روپ دیکھ کر آئی تھی۔ سلطان محمود نے کچھ دستے متھرا میں ہی رہنے دیے، باقی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ ناظرین، سلطان نے متھرا کے قریب سے دریائے جمنا عبور کیا اور دریا کے ساتھ ساتھ منج کا رخ کر لیا، جہاں راجپوت زندگی اور موت کا آخری مارکا لڑنے کے لیے تیار تھے۔ سلطان کے جاسوسوں نے سلطان کو بتایا کہ ہمارا صحیح مقابلہ منج میں ہی ہوگا، جہاں کی عورتیں اور بچے بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ ناظرین، قنوج کے گرد و نواح میں بہت گھنا جنگل تھا، کہیں کہیں اونچی ٹیکریاں بھی تھی اور پہاڑیاں اور چٹانیں بھی تھی۔ ناظرین، قنوج دریائے گنگا کے کنارے واقع تھا۔ قلعہ اس طرح تعمیر کیا گیا تھا کہ اس کی ایک طرف دریا تھا جس کا پانی مورخین کے مطابق قلعے کی ایک دیوار کو دھوتا تھا۔ یہ اپنے دور کا مشہور قلعہ تھا اور مضبوط بھی تھا اور اس کا بہت احترام بھی کیا جاتا تھا۔ ناظرین، 1000 سنہ 18 عیسوی میں سلطان متھرا سے کوچ کر کے منج کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ قنوج وہاں سے 125 میل دور تھا۔ قنوج سے 4-5 میل دور جنگل میں جہاں آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ناظرین، 2 آدمی گڈریوں کے لباس میں ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ رات یہیں گزار لیتے ہیں، آج تیسرا دن ہے، ہم قنوج کے قریب سے ہو آئے ہیں۔ ایک نے کہا کہ ہمیں قنوج یا کسی اور راجے مہاراجے کی فوج نظر نہیں آئی، کیا قنوج کی فوج اس وقت باہر آئے گی جب ہماری فوج ان کے سر پر پہنچ جائے گی؟ ہمیں اپنی فوج کے آنے تک اسی علاقے میں رہنا ہے
طلال بھائی، دوسرے نے کہا کہ ہم اس وقت واپس جائیں گے جب ہمیں قنوج کی فوج نظر آئے گی، کیونکہ سلطان کو بتایا گیا ہے کہ سلطان جب منج کا محاصرہ کرے گا تو قنوج کی فوج عقب سے حملہ کرے گی۔ سلطان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہماری فوج کا مقابلہ منج اور قنوج کی مشترکہ فوج سے ہوگا۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ قنوج کی وہ فوج کہاں ہے جس نے ہماری فوج کے عقب پر حملہ کرنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم تنگ آ گئے ہو، نہیں صالح؟ طلال نے کہا، میں اتنی جلدی تنگ آنے والا نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مہاراجہ قنوج باہر نکل کر لڑنے کی جرت نہیں کرے گا۔ ناظرین، صالح نے کہا کہ ہمیں یہی تو معلوم کرنا ہے کہ وہ ایسی جرت کرے گا بھی یا نہیں۔ ہم دونوں غزنی کی فوج کی دو آنکھیں ہیں، ہمیں سلطان کو بتانا ہے کہ جنگل صاف ہے یا خطرہ ہے۔ ناظرین، طلال نے کہا کہ آؤ پھر یہیں سو جائیں، سردی تو بہت ہے مگر رات گزر ہی جائے گی۔ ناظرین، طلال ابراہیم اور صالح بروق دونوں ہندوستانی مسلمان تھے۔ ناظرین، صالح بروق وہ ہندوستانی مسلمان تھا جو محمد بن قاسم کے دور میں عرب سے ہندوستان آئے تھے اور یہیں آباد ہو گئے تھے، اور طلال کے آباء و اجداد کا مذہب کچھ اور تھا اور محمد بن قاسم کے دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ اب ہندوستان میں محمود غزنوی کی مہمات جنگی اور بت شکنی کا دور شروع ہوا تو سلطان کو جاسوسی کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کی ضرورت محسوس۔ ناظرین، یہ عام قسم کی فوجی بھرتی نہیں تھی کہ جو کوئی تیغ زنی اور گھڑ سواری جانتا ہو اسے جاسوسی کے لیے رکھ لیا جاتا، بلکہ جاسوسی کے لیے ایسے افراد کی ضرورت تھی جو حاضر دماغی میں ماہر اور تیز اور چالاک تھے، اور جو اداکاری میں بھی مہارت رکھتے تھے، اور جو کئی روز تک جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں اور کھنڈرات اور ہر قسم کے موسمی اثرات میں تندرست و توانا رہنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ناظرین، سب سے بڑی خوبی یہ دیکھی جاتی تھی کہ وہ پختہ کردار کے مالک ہوں، لالچ کتنا ہی دلکش کیوں نہ ہو اسے قبول نہ کرے۔ ان میں بندروں کی سی پھرتی، گھوڑے کی سی طاقت، عقاب کی سی نظر اور چیتے جیسی جھپٹ کا ہونا لازمی ہو، اور بنیادی ضرورت ایمان تھا۔ ناظرین، ہندوستان کے مسلمانوں میں جذبہ موجود تھا۔ ہندوستان بے شمار راجوں مہاراجوں میں بٹا ہوا تھا، وہ سب ہندو تھے اور مسلمانوں پر بھروسہ بھی نہیں کرتے تھے۔ جب سے سلطان محمود کے حملے شروع ہوئے تھے، ہندوؤں نے ہر مسلمان کو غزنی کا جاسوس سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ہندوستان کے مسلمان غزنی کی فوج کی مدد اور رہنمائی کر رہے تھے، اور کئی ایک تو مسلم ایجنٹ بن گئے تھے۔ ان میں کوئی ایسا بھی نکل آتا تھا جو کہ ہندوؤں کے بچھائے ہوئے دلکش جال میں پھنس جاتا تھا۔ یہ دونوں سلطان کے جاسوس تھے۔ ناظرین، سلطان کو متھرا میں بتایا گیا تھا کہ اس نے جس آسانی سے متھرا فتح کر لیا تھا، اتنی آسانی سے قنوج کا قلعہ فتح نہیں ہوگا۔ جب وہ منج کے قلعے کا محاصرہ کرے گا تو عقب سے قنوج کی فوج حملہ کر دے گی، اس لیے اسے دریائے گنگا اور جمنا کے درمیانی علاقے میں لڑنا پڑے گا، جس میں سلطان کی شکست کے امکانات زیادہ ہیں، اور ایک خطرہ راجہ بھیم پال کی طرف سے تھا جو اسی علاقے میں موجود راجوں کو سلطان کے خلاف اکٹھا کر رہا تھا، اور اس کی فوج بھی یہیں کہیں موجود ہوگی۔ ناظرین، سلطان کی فوج مسلسل لڑ کر تھک چکی تھی، فوج کی نفری زخمی اور شہید بھی ہوئی تھی، اور یہ فوج اپنے مین مسکن غزنی سے 3 ماہ کی مسافت جتنی دور بھی تھی۔ ناظرین، سلطان بہت بڑے خطرے میں گر گیا تھا۔ جاسوسوں کی رپورٹوں کے مطابق اسے دریائے گنگا اور جمنا کے درمیانی علاقے میں ہندوؤں کی کثیر تعداد سے لڑنا پڑے گا۔ ناظرین، سلطان نے متھرا سے کوچ کرنے سے 3-4 روز پہلے صالح اور طلال کو قنوج کے گرد و نواح کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا تھا کہ وہ ہندوؤں کی خاص کر قنوج کی فوج کی نقل و حرکت کا جائزہ لے کر اطلاع دیں۔ ناظرین، دونوں 3 روز سے غریب گڈریوں کے روپ میں گھومتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے بلند پہاڑیوں، درختوں پر بھی چڑھ کر دیکھا مگر انہیں کسی فوج کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے دریائے گنگا کو بھی دیکھا مگر انہیں کوئی فوجی کشتی نظر نہ آئی۔ ان دونوں میں طلال کچھ اکتایا ہوا سا لگ رہا تھا، جبکہ صالح بروق پہلے کی طرح تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔
تھا، وہ اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، نومبر کا مہینہ تھا، سردی خاصی بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک چٹان کی اوٹ میں لیٹ گئے۔ رات کا پچھلا پہر گزر چکا تھا جب صالح بروق کی آنکھ کھلی۔ وہ جس چٹان کی اوٹ میں سو رہے تھے اس کے نیچے سے اسے کچھ آوازیں سنائی۔ انہی آوازوں کی وجہ سے وہ جاگ اٹھا تھا۔ یہ کچھ لوگوں کے گزرنے کی آوازیں تھیں۔ گھوڑے کے ٹاپو بھی سنائی دے رہے تھے۔ صالح کو روشنی بھی نظر آئی۔ وہ کروٹ کے بل لیٹ گیا اور چند گز رینگ کر آگے سرک گیا جہاں سے اسے نیچے سے گزرنے والا عجیب سا قافلہ دکھائی دے رہا تھا۔ ناظرین، سب سے آگے دو آدمی ہاتھوں میں مشعلیں اٹھائے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک تنومند آدمی تھا۔ اس کے لباس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ پنڈت ہے۔ اس کے پیچھے 5 خچریں جا رہی تھی جو ایک دوسری کے پیچھے بندھی ہوئی تھی۔ ناظرین، اگلی خچر کی لگام پنڈت کے ہاتھ میں تھی۔ سب سے آخری خچر کے ساتھ ایک لمبی رسی بندھی ہوئی تھی۔ خچروں کے پیچھے 7-8 آدمی تھے۔ ہر ایک آدمی نے یہ رسی پکڑ رکھی تھی اور ایک ہاتھ اپنے سے اگلے آدمی کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، عجوبہ یہ تھا کہ پنڈت کے علاوہ ہر آدمی کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ سب اندھوں کی طرح آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ ناظرین، مشعلوں والے آدمیوں کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پنڈت تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ کہتا جا رہا تھا کہ چلے چلو، میں دیکھ رہا ہوں، راستہ صاف ہے۔ ناظرین، خچروں پر لکڑی کے بکس لدے ہوئے تھے۔ صالح لپک کر اپنے ساتھی کے پاس آیا اور اس کو جگا کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ ناظرین، وہ دونوں رینگ کر اسی جگہ پر آئے جہاں صالح لیٹ کر قافلہ دیکھ رہا تھا۔ اب کے دونوں اندھوں کا قافلہ دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، انہیں کچھ پلے نہ پڑا کہ یہ سب کیا ہے۔ 40-50 گز آگے جا کر یہ قافلہ رک گیا۔ وہاں ایک اور چٹان دیوار کی طرح سیدھی کھڑی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 60 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔